جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر، اس وقت پاکستان میں جشن آزادی 14 اگست شروع ہو چکی ہے۔ جشن آزادی کا دن ہے یہ۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کو 1947 میں انگریزوں سے آزادی کا دن ہے۔ اس سے بیسکلی سے یوں کہنا چاہیے کہ 14 اگست انگریزوں سے آزادی کا دن، جسے ہم اپنی آزادی سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ وہ آزادی نہیں ہے۔ اینی جو یہ آزادی کا دن آیا ہے، یہ 14 اگست جو آئی ہے، وہ اس موقع پر آیا ہے جب کہ پاکستان کے 80% عوام کو اپنی پسند کا جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت اس 14 اگست کو پاکستان میں کسی بھی سوشل میڈیا پہ عمران خان، جو کہ ایک 80% پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں کسی بھی عدالت کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں کسی بھی شخص کو رائے کے اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں ہیومن رائٹ کی کسی بھی قسم، کوئی بھی ہیومن رائٹس باقی نہیں بچے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ پاکستان میں آپ کسی بھی شخص کو پاکستان میں اظہار رائے کی، باہر نکل کے اپنے جذبات کے اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی بھی شخص کو ٹویٹ تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک پہ کسی بھی قسم کی کو پوسٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس موقع پہ یہ 14 اگست آئی ہے۔ اس 14 اگست کو پچھلے سے پچھلے سال غالباً 14 اگست کو ایک اگست والے مہینے میں مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ایک سپیچ کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 14 اگست آنے والی ہے، لیکن ہم اس 14 اگست کو نہیں منائیں گے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان نے اسٹیج پہ یہ بات کی تھی۔ آج پاکستان کا ایک سب سے بڑا لیڈر جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جس کے 15-20 ہزار بندے جیلوں میں، جس کا نام لینے کی ٹی وی پہ اجازت نہیں، جس کا جھنڈا کسی گھر کے اوپر لگانے کی اجازت نہیں، جس کو کسی بھی قسم کے وکیل کرنے کی وکلاء کی اجازت نہیں، جس کے خلاف تمام پاکستان کی عدالتیں پیچھے لگی ہوں، جس کو صرف کیس نہیں سننا، اس کے لیے لوگ بیمار ہو رہے ہیں کہ ہمیں کیس نہ سننا پڑ جائے عمران خان کا، اس لیے جج بھی بیمار ہو جائیں۔ اس ملک میں عمران خان نے کہا ہے جیل کے اندر سے کہ ہم نے جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانی ہے۔ یہ ہے پاکستان کو یونائٹ کرنے والا شخص، یہ ہے پاکستان کی یونٹی۔ آپ کو یاد اگر ہو تو 14 اگست کے دن 2022 کو عمران خان نے لاہور میں جلسہ کیا تھا اسٹیڈیم میں۔ اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے سازش کے تحت۔ یہ ایک پلانڈ سازش کے تحت پاکستان کی فوج کو اور عوام کو سامنے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان اسی پیٹرن پہ پاکستان کے پہلے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اب 3 کرنے کی سازش ہے۔ اور اس سازش کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ اس سازش کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ضامن ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی بقا کی ضامن ہے۔ وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے ٹوٹے ہو جائیں۔ اندازہ کریں آپ کہ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خان صاحب نے برملا کہا، جلسے میں کھڑے ہو کے لاہور میں کہا کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ یقیناً ہو رہی ہے۔ اور اس میں شامل کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، اس میں پاکستان کی عدلیہ شامل ہے۔ اچھا جی، یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس موقع پہ پاکستان میں ہم یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، یہ لوگ کیسے منائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو 14 اگست ہے، وہ اس موقع پہ ہے جب پاکستان کے کسی بندے کو اظہار کا، بولنے کا حق نہیں ہے۔ اب میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اپنے پاکستان کے مقتدر حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری لفظ، بہت چھوٹا سا بندہ ہوں میں، تو میری وہاں تک پتہ نہیں آواز جاتی ہے نہیں جاتی، میری آواز پہنچ جائے۔ گزارش یہ ہے سر، پاکستان، عمران خان اور پاکستان کی عوام کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے ہر چوتھے دن لگایا پاکستان کی عوام سے افواج پاکستان طاقت لیتے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ عمران خان ہے جو طاقت لیتا ہے پاکستان کی عوام سے۔
عمران خان ہے جو طاقت لے رہا ہے پاکستان کی عوام سے، وہ جو طاقت لے رہا ہے وہ طاقت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس نے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا کر دیا ہے اس طاقت نے۔ طاقت وہ ہوتی ہے جو عوام سے لی جائے، جو طاقت وہ انسان کو شیر بناتی ہے، وہ پاکستان کو بزدل نہیں وہ کسی شخص کو بزدل نہیں بناتی، وہ انسان کو طاقتور کرتی۔ جب آپ طاقت عوام سے لیتے ہیں، آپ کے پاس کروڑوں عوام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ نڈر ہو جاتے ہیں، جس طرح عمران خان ہے وہ طاقت لے رہا پاکستان کے عوام سے۔ اچھا، یہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے سر؟ چیف جسٹس صاحب بھی اور یہ اپنا عاصم منیر صاحب بھی اور یہ بڑے جرنیل صاحب بھی کو میری بات پہنچائے، سر پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ سمپل سی بات چاہتے ہیں، عزت کی زندگی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں عزت کی زندگی سے ہم جئیں۔ عزت کی زندگی میں کیا برائی ہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہے جو عزت کی زندگی نہیں مل سکتی؟ کیوں پاکستان کے عوام کو صحت کی سہولیات نہیں مل سکتی؟ کیوں پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل جاتا؟ کیوں آپ دشمن ہیں انصاف کے؟ کیوں آپ دشمن انسانی سہولیات کے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے ساتھ پیار نہیں ہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو غرور اور تکبر جو ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا؟ میرا دماغ ذہن انتہا کا کمینہ کوئی شخص ہو تو اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کی سوچ کیا ہوگی، لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا کہ چیف جسٹس کے عہدے پہ جو بندہ پہنچ جاتا ہے یا چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ جو بندہ پہنچ جاتا ہے، کیا وہ اتنا گیا گزرا اس کو نظر نہیں آتا پاکستان کے ملکوں میں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں انصاف نہیں ہو رہا؟ اب سننے میں آ رہا ہے جی ریکوٹیک کا نکلا ہے تو پاکستان میں مدنیات نکل رہی ہیں تو آرمی جو ہے اس طرف ہے اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کرے گی۔ عام سننے والے بندے کے لیے میں ایک بات ہوں، جب کسی کان کا ٹھیکہ باہر کے ملک کو کسی کو دیا جاتا ہے نا، کہ یہ ہمارے فار ایگزامپل سونا نکلا ہے، یہ ٹھیکہ ہم لے، تو وہ آپ کے ساتھ سائن کرتے ہیں کہ اس میں سے اتنے % ہم لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تقریباً 60% وہ لے جاتے ہیں، آپ کے پاس بتا 40% حصہ، 40% میں سے بھی کچھ وہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں دھاری، وہ آپ کے پاس آ جا کے بچے گا تقریباً 20% کے حصہ۔ یہ جو لاکھوں کروڑ روپے پاکستان میں، یہ 20% جو ہے یہ جائے گا عمرا کی جیب میں، جو کانٹریکٹر جو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یہ ان کی جیب۔ پاکستان کی جائے گا 4-5% پیسہ۔ آپ کو ایک بات ہوں، نائجیریا میں سے آئل نکلتا ہے۔ نائجیریا ایک ملک ہے، دنیا میں ایک ملک ہے جس کے پاس آئل ہے، بہت آئل ہے اس کے بعد، لیکن وہ غریب ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انصاف کوئی نہیں ہوتے وہاں پہ، انصاف کو نہیں سر۔ آپ کی یہ بڑی غلط فہمی ہے محترم کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، تمام اکابرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں گے تو عزت کروا لیں گے۔ سر یہ گھٹیا سوچ ہے۔ اعلیٰ سوچ یہ ہے کہ میں غریبی میں نام پیدا کر، یہ غریبی میں جب آپ نام پیدا کریں گے تو آپ امیر بھی ہو جائیں گے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو میرے پاس ملازمت کیا کرتا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے۔ اس بندے کی پرماننٹ چیز تھی خودداری۔ اس کو جب کوئی جاب دیا یا ٹاسک دیا جاتا تھا، وہ بڑی خودداری سے کام کرتا تھا۔ اس کی اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا، عزت رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن ہی واز سو مچ پراؤڈ آف ہمسیلف۔ اور آج وہ کہیں کہ کہیں دنیا بڑا اچھا کاروبار چلا رہا ہے۔ جب آپ خودداری آپ کے اندر نہیں ہوگی، انسانیت آپ کے اندر نہیں ہوگی، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے افواج پاکستان کے سربراہان، یہ کوئی بندہ، یہ خیر وہ تو خیر مینو نہیں آ کے دسنے لگے، لیکن کسی کو اگر سمجھ لگے تو مجھے ضرور بتائیں کہ بھائی یہ کون سی ایسی اکڑ ہے؟ کون سی ایک باپ ہوتا ہے نا جس سے 4-5 بچے ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے کسی مقام پہ آ کے، کسی چیز پہ آ کے، اور یہ تو جائز چیز ہے۔ یہ کوئی نجائز خواہش نہیں کر رہے پاکستان کے عوام، نجائز خواہش نہیں کر رہے پاکستان کے عوام۔ عمران خان کو نجائز خواہش نہیں کر رہا۔ عمران خان صرف یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے دوستی کرنی ہے، غلامی نہیں کرنی۔ آپ کو دوستی کا اور غلامی کا فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ غلامی اور دوستی میں ڈفرنس کیا ہے۔ جب آپ کو یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ غلامی اور دوستی میں ڈفرنس کیا ہے، تو آپ نے آگے کیا چلنا ہے؟ آپ کو ہر چیز لگ رہی ہے کہ دوستی ہے، اپنے بچے مروا دینا دوستی ہے، ڈرون حملے کروا دینا دوستی ہے، یہی دوستی ہے۔ اپنے معصوم، اپنا خون، اپنے بچے مروا دینا، یہ دوستی ہے کسی ملک کے ساتھ؟ یہ غداری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ان کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا یہ غداری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ڈرون حملے کروانا، اپنے لوگ مروانا، غداری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اپنے لوگوں کو انصاف نہ دینا، غداری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ صحت کی سہولیات نہ دینا، غداری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ غداری ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو انصاف نہ ملے، یہ اپنے ملک کے ساتھ غداری ہے، اپنے حلف کے ساتھ غداری ہے۔ پاکستان کے فوج کے جرنیلوں نے اور عدلیہ نے جو حلف اٹھائے، ان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ اور جنہوں نے کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے کورٹ کے ساتھ غداری کی ہے، انسلٹ کی ہے۔
اس بات کو اوورسیز کی طرف سے ایک میسج سمجھیں، ہماری طرف سے پاکستان کچھ نہیں چاہ رہا، عمران خان کچھ نہیں چاہ رہا، صرف یہ چاہ رہا ہے کہ عزت کی زندگی گزارے اور عزت کی زندگی گزارے بس، اور عزت کی زندگی گزارے اور عزت کی زندگی گزارے بس، کچھ نہیں چاہ رہا۔ عمران خان بھی یہی چاہ رہا ہے اور پاکستان کے اوورسیز بھی یہ چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کے اوورسیز جو باہر بیٹھے ہیں وہ بڑے شدت سے اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اتنی اوور ویلمنگ شکل میں جو عمران خان کے ساتھ ہیں، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج آسٹریلیا میں، لندن میں، نیو یارک وغیرہ میں، ادھر وغیرہ میں جو جلسے جلوس نکلے ہیں 13 اگست کو، جہاں جہاں بھی جلسے جلوس نکلے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں نکلے ہیں، جو بھی یہاں جہاں بھی نکلے ہیں، وہ صرف اس لیے نکلے ہیں کہ دے انڈرسٹینڈ، پاکستان کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ جرنیل جو ہیں اپنے آپ کا غرور اور تکبر توڑیں گے، پاکستان کا سوچیں گے تو کچھ آگے جو ہے نا چیزیں چلیں گی۔ صاف شفاف الیکشن کروائیں اور پاکستان کی عوام کی محبت حاصل کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔